بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان ہوا۔ وہ تو ان امیجنیبل ہے۔ یہ صرف متشابہات ہیں، چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا، وہ اچھی انسان کو لگتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جنت میں غم نہیں ہے، اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی، جاتے ہی خوشخبری ملے گی، تمہارے لیے مبارک ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے۔ اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی، وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے، ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب ہی چاہے، کتابیں یہ نہیں بتاتی، کتابیں کچھ اور ہی بتاتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، پھر جنت آئے گی۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے۔ ناگواری تو ہے نا، یعنی روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے، سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے، حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے، اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا، جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے۔ اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے، ظاہر وہ نفس کے خلاف ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیز۔ اس کی ایکسپلینیشن جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت کو؟ انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے، کیا زبردست جگہ تو نے بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو۔ جب وہ دیکھ کے آئے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنا مشکل ہے۔ سر یہ ہے کتابوں کا خدا، یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک دفعہ بھی پڑھ لیا، ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ آپ لاکھ کہتے رہے کہ پھیرا لگے، اچھا یہ پھیرا بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا، آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے ظہر تک
ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو 10 بائی 10 فٹ کا ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہے ہوں گے، لیکن صرف فجر سے زور تک بس. تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے اس کو؟ وہ ان سانپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں، جہنم کے سانپ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرتے ہیں. اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دی ہے. اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک آپ کو صرف ایک موم بتی کا وہ چھوٹا سا جو فلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے زور تک، سر 10 سیکنڈ نہیں کو رکھ سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے پھیرے والی بات.